الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمذعنين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها. حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ اپنے عقائد کا اعلان فرما رہے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. کہ حبیب آپ کے جو ہے خانے جود سے آپ کی جو ہے جود و سخا میں سے ہے الدنیا وضرتها دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی. سبحان اللہ. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ اور لوح اور قلم کا جو سارا کا سارا علم ہے وہ بھی آپ کے علوم میں سے ایک جو ہے وہ جز ہے. گرامی انشاءاللہ تبارک و تعالی چند چیزیں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آج کل بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے جیسے ہی بشر تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ عیسائیوں کے اشارے پر یہودیوں کے اشارے پر مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بھی میلاد کے متعلق چند باتوں کو عرض کروں گا اور خصوصی ہمارے گیسٹ حضرت دین محمد سیالوی صاحب ہیں محمد دین سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں زیادہ ان کے اور آپ کے درمیان فاصل نہیں رہوں گا. حضرت نے حکم فرمایا ہے ہمارے سید صاحب نے بلکہ فخر السادات سید غلام دستگیر صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے تو میں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو انشاءاللہ تبارک تعالی چند جو ہے معروضات ہیں وہ عرض کرنے کی میں جسارت کروں گا. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق رفیق عنایت فرمائے. آمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد محضر الجود والكرم مخبر العلم والهم والهمم وآله مبارك وسلم صلاة وسلام عليك حبيبي سيدي يا رسول الله. گرامی الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. آج جناب جو ہے بعض لوگ بڑا یہ ٹاپک اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میلاد شریف جو ہے وہ منانا چاہیے کہ نہیں, اس میں کوئی ثواب ہے کہ نہیں. جو منکرین میلاد مصطفیٰ ہیں بات کو میں طویل نہیں کرنا چاہوں گا نہ جو ہے وقت مجھے اس چیز کی اجازت دے رہا ہے. تو چنانچہ جناب جو ہے میں کوئی اور حوالہ پیش نہیں کر رہا. منکرین میلاد مصطفیٰ ابن تیمیہ کو
اپنا جناب سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، اس کی آنکھوں پر، اس کی جو ہے کتابوں پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھتے ہیں، اللہ اللہ اسی نے اقتداء صراط المستقیم، اقتداء صراط المستقیم سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے، شام کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 269 کے اوپر 269 کے اوپر جو ہے یہ عبارت موجود ہے، فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مُوسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ۔ ابن تیمیہ اپنے الفاظ میں اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے جناب، کم از کم جو ہے جو انسان کسی کی نہیں مانے تو اس کو جو ہے وہ اپنے لیڈر کی، اپنے رہبر کی، یا کم از کم اپنے آپ کو گمراہ کرنے والے کی بات تو جو ہے وہ مان لینی چاہیے۔ تو چنانچہ خود ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ، میلاد شریف کی تعظیم کرنا اور اس کو ایک تہوار بنانا، ایک یادگار بنانا، قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، یہ کام جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں۔ اب جناب ابن تیمیہ نے ذکر کیا میلاد شریف کا اور جناب اس کو تہوار بنانا، اس کو عید کے طور پر، اس کو خوشی کے طور پر منانے کا ذکر کیا۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ اجر عظیم، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، اور اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ تو چنانچہ جناب جو ہے تمہارا قائد، تمہارا جناب جو ہے جس کو شیخ الاسلام کہتے ہو، وہ کہتا ہے وَيَكُونُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ارے میلاد منانے میں، اس کو جناب جو ہے تہوار کے طور پر منانے میں بڑا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ جناب جو میلاد مناتے ہیں ان کا مقصد بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ رسول اللہ کی تعظیم کے لیے مناتے ہیں، چنانچہ جناب جو ہے ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آئے جناب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جناب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر تھے۔ میلاد سے اس ٹاپک کا بھی ظاہر ہے تعلق ہے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چنانچہ کہتے ہیں جی سرکار بشر تھے اور معاذ اللہ جو ہے وہ ہمارے برابر کے بشر تھے، بلکہ جناب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں یہ تک لکھا کہ جناب تعظیم ہی کرنا ہے تو اپنے بڑے بھائی کے جیسی جو ہے وہ تعظیم کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا، کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا۔ ارے کسی کے دل میں خیال آئے گا تو وہ یوں آئے گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، ارے حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں یا رسول اللہ، سرکار محروم ہوں آپ کو امیدگاہ کہوں، جانے مراد کان تمنا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ ارے کوئی کہے گا تو اعلیٰ حضرت کی زمان میں یوں کہے گا سنی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، ہر پھول کے ساتھ خار ہوتے ہیں، لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کرامت، شجاعت، رفعت کا پھول وہ پھول ہے، وہی پھول خار سے دور ہے۔ ہر شمع جو ہے آخر میں دھواں دے جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے،
لیکن اللہ اللہ سرکار وہ پھول ہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع